اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات اور میری قابل احترام بہن بھی موجود ہیں، آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہی تھا کہ اس وقت شہر میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں جو اقدامات ہو رہے ہیں اس پر ایک ہیو اینڈ کرائے یا آپ کہہ لیں کہ پریشانی موجود ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور خصوصاً چیف جسٹس صاحب یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں کہ کراچی کو انہوں نے موضوع بنایا ہے، اور کراچی کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری جو چیزیں تھیں ان کو وہ سامنے لے کر آئے ہیں، اور ان کی خواہش ہے جس کا وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ کراچی کو اس کی اصل کی طرف ہم لوٹائیں گے، اور کراچی کو ڈیولپ ہونا چاہیے، اور کراچی میں جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی پانی کے مسئلے پر، سرکولر ریلوے پر، اور اسی طرح ٹرانسپورٹ پر، بسوں پر وہ اپنے بار بار خیالات کا اظہار بھی فرما رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ عملی دنیا میں جو فیصلے اس وقت ان کی طرف سے سامنے آتے ہیں، جس میں خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 دن کے اندر فلاں جگہ کو توڑ دیا جائے اور فلاں دکانوں کو ختم کر دیا جائے، تو بغیر کسی پرائر نوٹس کے، اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سرکاری کاغذات دیکھ کر اور چھان پٹک کر کے محکموں کی اگر آخر میں کوئی جگہ خریدی ہے، کوئی مکان خریدا ہے، کوئی دکان خریدی ہے، تو کسی بھی طور پر قانون اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا کہ آپ کی اگر ریاست کی ضرورت بھی ہو، اس جگہ کی مفاد عامہ کے لیے ریاست کو بعض اوقات ان جگہوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس ضرورت کے تحت بھی ایک بات چیت ہوتی ہے، کوئی کمپنسیشن طے ہوتی ہے، کوئی لینڈ جو ایکوائر کی جاتی ہے اس کا ایک ضابطہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ اپنی چیزوں کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ زمینیں کہ جو اگر ناجائز ان کے اوپر تجاوزات ہیں، اور یقیناً ہیں، تو وہ ناجائز تجاوزات کو جائز سندھ گورنمنٹ، KMC اور ان تمام اداروں نے قرار دیا، اور اینڈ یوزر نے، آخری جو بندہ تھا جس نے خریدا، اس نے تو وہ کاغذات دیکھ کر خریدا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناجائز جگہ پر یہ ساری جال سازی کی گئی ہے، تو اصل ٹارگٹ تو وہ لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے یہ جال سازی کی ہے۔ گزشتہ 30-40 سال میں کراچی میں یہ سارے کام بڑے پیمانے پر ہوئے ہیں، اور ان کاموں کو کرنے میں بیوروکریسی شامل رہی ہے، اور ان کاموں کو کرنے میں جو سیاسی طور پر لوگ یہاں پر موجود رہے ہیں، پارٹیاں، انہوں نے بھی اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا صرف یہ کہہ کر مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا کہ جو جگہ بن گئی ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ اس کو توڑنے کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اب الادین کے ساتھ اگر وہ مارکیٹ میں 600 لوگ متاثر ہو گئے، تو ان 600 لوگوں کا ایک روزگار ہے، ان کے خاندان ہیں، ان کے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے خاندان ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کتنے ہی دعوے حکومت کرے، لیکن عام آدمی کے لیے تو اس وقت زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے، آٹا کی قیمت، چینی کی قیمت، کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہیں کہ اس کی قیمت مستحکم ہوتی ہے؟ اتنی مہنگائی ہے، اتنی بے روزگاری ہے، اور ایسے میں پھر مزید بے روزگار لوگوں کو کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کہ چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ آپ یقیناً جو کام کر رہے ہیں کہ ناجائز تجاوزات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بالکل درست ہے، ان کو ڈیمالش کرنے کا جو آپ کا فیصلہ ہے وہ بھی درست ہے، لیکن تمام ضابطوں کو، طریقوں کو اور لوگوں کی کمپنسیشن کو بروئے عمل لایا جائے۔ جیسا کہ جب چیف صاحب نے یہ فرمایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے، کہ گجر نالے اور اورنگی نالے کی صفائی کر دی جائے، اور جو کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے یا پلان ہے، انہوں نے اس کی صفائی کرنا شروع کی، تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ وہاں پر آباد تھے، لیزڈ اور ان لیزڈ، ان کو جو ہے متبادل فراہم کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا۔ جماعت اسلامی نے اس پر آواز اٹھائی، کوئی پارٹی سامنے نہیں آ رہی تھی، اور جماعت اسلامی نے یہ لوگوں کا مقدمہ لڑا کہ بغیر کسی کو متبادل فراہم کیے آپ کسی کو اس طرح سے نہیں ہٹا سکتے، اور ستمبر کے پہلے ہفتے میں یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان بنا تھا، کمیٹی قائم ہوئی تھی،
آج جون کی 17 تاریخ ہو گئی ہے. ان 7-8 مہینوں میں 9 مہینوں کے اندر آج تک یہ تینوں وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اور ایم کیو ایم جو وفاقی حکومت کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, یہ تینوں جماعتیں مل کر نالوں کی صفائی کا پلان دینے میں ناکام ہو گئے. تو گویا چیف جسٹس صاحب نے جو پرسوں فرمایا کل, اور انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر ہمیں متبادل فراہم کرنے کا پلان دیں, یہ تینوں جماعتوں کی اور حکومتوں کی ناکامی ہے کہ وہ 9-10 مہینے میں لوگوں کو متبادل فراہم کرنے کا کوئی پلان ہی نہیں رکھتے. اور جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے اتنے کا چیک دے دیا, اتنے کا چیک دے دیا. ایک مثال کراچی میں لیاری ایکسپریس وے کی موجود ہے. نعمت اللہ خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ سروے کیا تھا بلکہ لوگوں کو پیسے فراہم کیے تھے, متبادل پلاٹ فراہم کیے تھے, بستیاں بسائی تھیں, اور بہت احسن طریقے سے یہ کام مکمل ہوا تھا. لیاری ندی کے ساتھ ساتھ اور وہاں پر بہت بڑا لیاری ایکسپریس وے تعمیر ہو گیا. تو جب وہاں اس وقت ہو سکتا ہے تو اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے کسی بھی چیز کو ڈیمالش کرنا بظاہر تو آسان نظر آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اینڈ یوزر اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی قانونی تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے. لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کو پہلے ہی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے. یہاں پر پانی کی شدید قلت ہے. چیف جسٹس صاحب نے K4 منصوبے کے بارے میں پوچھا, لیکن ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ تفصیل معلوم کریں کہ 2004 میں نعمت اللہ خان صاحب نے, بلکہ 2002 میں جو ہے وہ لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ K3 منصوبہ مکمل ہونے جا رہا ہے 2 سال میں, تو ہمیں K4 منصوبے کے لیے آپ پانی سینکشن کریں. پھر اس کے بعد اس کی پری فیزیبلٹی کے لیے نعمت اللہ خان نے 2005 میں جو ہے کمپنی ہائر کر لی تھی. جو کام اس وقت شروع ہو گیا تھا وہ 4 سال میں مصطفیٰ کمال اس کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا سکے. پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریٹرز آتے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. پھر وسیم اختر صاحب کے 4 سال گزر گئے. اسی دوران میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت 5 سال رہی. اسی دوران میں پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 13 سال سے لگاتار حکومت کر رہی ہے. ان پورے 16 سال میں 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب کے جانے کے بعد سے لے کر آج 2021 تک K4 منصوبے پہ جو کام ہوا اس میں تقریباً 15-16 ارب روپے خرچ ہو گئے. لیکن آج کی تاریخ میں حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ منصوبہ قابل عمل نہیں رہا. اب اثر نو اس کے اوپر کام کیا جائے گا اور وابڈہ کے حوالے کیا گیا ہے. وابڈہ کے حوالے کیے ہوئے بھی وفاقی حکومت نے اس کو لیے ہوئے بھی اب تقریباً 4-5 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن کوئی نقشہ سامنے نہیں آ رہا کہ اب یہ K4 منصوبہ کیسے بنے گا. اور پانی کا بحران ہے جو شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹینکرز کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو جو ٹینکر جو ہے وہ 1800 روپے کا مل رہا تھا وہ 5000 روپے کا ملنے لگ جاتا ہے. تو جب ہم ٹینکر مافیا کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو وہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکومت ہی ایگزسٹ نہیں کرتی یہاں پر اس صوبے کے اندر, اور اس شہر کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی طرف سے بات ہونی چاہیے. جماعت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اگرچہ ہم بہت سارے کیسز میں کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آلریڈی پٹیشنر ہیں, لیکن اسپیشلی یہ جو مسئلہ اس وقت جاری ہے اس پر جماعت اسلامی پارٹی بنے گی اور باقاعدہ سپریم کورٹ میں اپنا پورا موقف بھی رکھے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ ایک متبادل پلان جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے, اس لیے کہ ہم نے شہر کی تعمیر کی ہے, اس کو ترقی دی ہے, اس کی تمام جگہوں سے ہم واقف ہیں, اس کی چیزوں سے واقف ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل سندھ حکومت کراچی کے اداروں پہ قبضے کر لیتی ہے. کراچی جو ماسٹر پلان تھا وہ اب سندھ ماسٹر پلان بن گیا. جو KBCA تھا, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, وہ انہوں نے SBCA بنا دیا. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ بنا دیا. گویا صوبائی حکومت ہر ادارے پر جو بلدیاتی ادارہ ہے اس پہ قبضہ کرتی ہے اور تعصب کی بنیاد کے اوپر یہاں پر بھرتیاں ہو رہی ہیں. میں آپ کو دیکھ کر ایک چاول دکھا رہا ہوں اس وقت, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ اس صوبائی حکومت کیا صورتحال پیدا کر رہی ہے. یہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے 27 جو ہے وہ ویکنسیز ہیں. یہ بالکل ایک لوکل قسم کا کام ہے جو قانون اور ضابطوں کے مطابق تو بالکل اسی ڈسٹرکٹ سے ہی لوگوں کو اپلائی کرنے کے لیے کہنا چاہیے, یا زیادہ سے زیادہ آپ شہر کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کراچی ایک میگا سٹی ہے. لیکن ان 27 ویکنسیز کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈومیسائل پورے سندھ میں سے کہیں کا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پوائنٹ نمبر 4 ان کا یہ ہے کہ رورل 60% اینڈ اربن 40% کوٹا شیل بی مینٹینڈ
ایز پر گورنمنٹ پالیسی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی گورنمنٹ پالیسی ہے؟ یہ کہاں قانون میں لکھا ہے؟ یہ کس آئین میں لکھا ہے کہ صوبائی یا کے ایم سی کی ملازمتوں پر 40-60 کا کوٹا لاگو ہوگا؟ یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ تو وفاقی کوٹا سسٹم ہے, اور وفاقی ملازمتوں میں جو سندھ کا کوٹا ہے اس میں 40-60 ہے, اور یہ بھی 72 کی مردم شماری کے مطابق, جب 60% رورل تھا اور اربن جو ہے وہ 40% تھا تب کی بات ہے. اب تو یہ پرسنٹیج 52 اور 48 ہو گئی ہے, اربن 52 ہے اس جعلی مردم شماری کے مطابق بھی. اگر اصلی مردم شماری ہو جائے تو بالکل ہی چینج ہو جائے گا. اس جعلی مردم شماری جو کہ فراڈ مردم شماری جس کی منظوری وفاقی حکومت نے دی ہے اور قانونی طور پر کراچی کو ادا کر دیا ہے, اس کے مطابق بھی شہری جو ہے آبادی 52% ہے اور دیہی آبادی 48% ہے, اور وفاق میں صرف سندھ کا جو کوٹا ہے اس میں 60-40 کا ریشو اپلیکیبل ہوتا تھا 2013 تک. 2013 اگست کے بعد سے جتنا کام بھی ہو رہا ہے اللیگل ہو رہا ہے, اور وفاقی حکومت نے جو کوٹا سسٹم میں ایک ایس آر او کے ذریعے سے اضافہ کیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے, وہ غیر قانونی, غیر آئینی, غیر اخلاقی ہے, اور یہ تعصب کو پروان چڑھانے کے لیے ہے. اور یہ کام ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے کیا ہے بدقسمتی سے, جس نے لاشیں یہاں بکھرتی رہیں نعروں کی بنیاد پر, اور ہماری پیٹھ میں چھرا بھی یہی لوگ گھونپتے ہیں. تو یہ تو وفاقی حکومت کا معاملہ ہے. سندھ حکومت میں کون سی 40-60 کی پالیسی ہے؟ اس پالیسی کو لا کر دکھایا جائے تو یہ فراڈ ہے, یہ تعصب ہے, یہ لسانیت ہے, یہ لوگوں کو لسانی بنیاد پر تقسیم کرنے کی سازش ہے, یہ جعلی بھرتیاں کرنے کا طریقہ کار ہے پیپلز پارٹی کا, جس کے نتیجے میں یہ تعصب پیدا کرتے ہیں اور پھر لوگ اپنی اپنی دکانیں لسانی بنیادوں پر چمکاتے ہیں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. کراچی میں نوجوانوں کو ملازمتیں نہیں مل رہی ہیں. جعلی ڈومیسائل بھی جعلی بنا لیتے ہیں, اربن کا ڈومیسائل بھی جعلی بن جائے گا, پہلے ہی اس کا کوٹا بنا دیا, پھر وہ ڈومیسائل بھی جعلی ہو گیا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زیادتی ہے. آپ سندھ سیکریٹریٹ چلے جائیں, آپ ڈی ایم سیز میں چلے جائیں, ڈسٹرکٹ جو میونسپل کارپوریشنز ہیں, آپ کے ایم سی میں چلے جائیں, اب جتنی بھرتیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ سب جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر, لسانی بنیادوں پہ کی جا رہی ہیں, اور کراچی کے لوگوں کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں. ایجوکیشن میں آپ چلے جائیں, پہلے ہی اتنی زیادتی ہے. کراچی میں جو پرائمری سندھ بھر میں ادارے ہیں وہ تقریباً 37,000 ہیں, ان میں سے 5 سے 7% پرائمری اسکول صرف کراچی میں ہیں, باقی ادر دن کراچی میں. میں کہتا ہوں آپ 50,000 کیا 1 لاکھ اسکول بنائیں پورے سندھ میں, بنانے چاہیے. آپ نے تو بیڑا غرق کیا ہوا ہے پورے سندھ کا. گوشت اسکول بنے ہوئے ہیں, وڈیروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ہیں, جانور بنتے ہیں وہاں پر. لیکن کراچی نے کیا قصور کیا ہے کہ جس کی اس جعلی مردم شماری میں بھی اگر 1.5 کروڑ آبادی ہے اور 1/3 آبادی ہے, تو آپ 5 سے 7% اسکول یہاں پر پرائمری کے سرکاری آپ نے بنائے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پورے شہر پہ اور صوبے میں پچھلے 30-35 سال سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی ڈومیننس رہی ہے. ایم کیو ایم نے نام بہت استعمال کیا کراچی کے لوگوں کا, حیدرآباد کے لوگوں کا, لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے. جب ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہلتا تھا, بلکہ پتے پہ بھی شکل نظر آ جاتی تھی, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں کے تعلیمی اداروں کو بڑھانے کے لیے. بلکہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں جب انہوں نے اپنے 4 سال کے مدت میں 32 کالجز کا اضافہ کیا تو اس کے بعد سے 1 کالج بھی نہیں بنایا انہوں نے. تو ان سب لوگوں نے کراچی کا بیڑا غرق کیا ہے. اسی طرح پانی کا مسئلہ, بجلی کا مسئلہ, کے الیکٹرک کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, پوری سپورٹ وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو فراہم کر رہی ہے, پھر بھی یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر رہے. وفاقی حکومت اپنی پسند کی, کیونکہ اب راج گروپ ان کی پسند کی پارٹی ہے, کمپنی ہے, وہ فنڈ دیتا ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو. اس نے پروون ہے یہ بات, آج تک اس کی تردید نہیں ہوئی ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کمپنی کو ساری سپورٹ ملتی ہے, سبسڈیز بھی مل رہی ہیں, نیشنل گریڈ سے بجلی بھی مل رہی ہے, گیس بھی مل رہی ہے, آگے کے RLNG کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود کہ الیکٹرک کی پرفارمنس آگے اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ وہ اپنے پلانٹ چلاتے ہی نہیں ہیں. تو بھائی پھر اس کمپنی کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ہی نیشنل گریڈ سے بجلی آنی ہے تو پھر یہ کمپنی بیچ میں کیا کر رہی ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جس پہ اہل کراچی کو اٹھنا پڑے گا. جماعت اسلامی نے جب سے کراچی کے حقوق کی اس تحریک کو تیز کیا ہے, بہرحال چیزیں اجاگر ہوئی ہیں. سپریم کورٹ میں بھی اب گفتگو ہوتی ہے, باز گشت ہوتی ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے یہ ضرور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ مقدمات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انقلاب آ جائے گا اور سارے حالات درست ہو جائیں گے.
کراچی آدھا ٹیکس دے رہا ہے پورے پاکستان کا انکم ٹیکس. کراچی 67% ریونیو دے رہا ہے پورے پاکستان کو, 95% ریونیو دے رہا ہے صوبہ سندھ کو. 115 ارب روپے کی صوبائی بجٹ آپ دیکھ لیجئے ریکوری ہوئی ہے, اس میں سے 108 ارب روپے کراچی نے ادا کیے ہیں, بقیہ پورے سندھ سے 7 ارب روپے. تو ہم ٹھیک ہے, فرق ہے معاشی حالات کا, سب کچھ ہے, اور یہ معاشی حالات جو اندرون سندھ میں بدترین ہیں وہ بھی نہیں حکومتوں نے, نہیں وڈیروں نے, جاگیرداروں نے کی ہیں, لیکن خدا کے لیے کچھ تو کراچی کا حق ہے. اب یہ بلدیاتی انتخابات اگر ہوتے ہیں, جس کو کرانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں لگتا, ڈیلے پہ ڈیلے کیے چلے جا رہے ہیں, تو اب انہوں نے جو ڈیلیمیٹیشن کے نام پر پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کا سندھ میں سمجھوتا ہے, میں بہت واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی اس کو الزام سمجھے لیکن میں حقائق پر بات کر رہا ہوں. اگر یہ سمجھوتا نہ ہو تو کیسے ممکن ہے کہ 1500 یونین کمیٹیاں پورے سندھ میں ہیں, جن میں سے صرف 210 کراچی میں ہوں گی, جبکہ آپ کی جعلی مردم شماری کے مطابق بھی 1/3 تو آبادی ہے ہماری. کوئی ایک چیز کا تو اطلاق کریں آپ, کم از کم 700 یونین کمیٹیاں کراچی میں ہونی چاہیے, تاکہ جو فنڈ ماہانہ فنڈ جو 5 لاکھ روپے کا بھی اگر آتا ہے تو وہ بھی تو کسی طور پہ کچھ نہ کچھ گلی محلوں کے اندر لوگ لڑ جھگڑ کر استعمال کروا لیں. اب 200 یونین کمیٹیوں میں تو 10 کروڑ روپے آئیں گے, اور بقیہ یونین کمیٹیوں میں جو ہے وہ 60-70 کروڑ روپے ماہانہ آئیں گے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ ایک تعصب اور لسانیت کی بنیاد کے اوپر کراچی کو دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ کراچی کے اوپر کوئی بات نہ کرے. تو کراچی کو پیپلز پارٹی سندھ کا حصہ سمجھتی نہیں ہے, سندھ کا حصہ صرف کھانے کے لیے سمجھتی ہے, قبضوں کے لیے سمجھتی ہے, صرف کرپشن کے لیے سمجھتی ہے, صرف اداروں میں بھرتیاں کرنے کے لیے سمجھتی ہے. باقی وہ کراچی کو سندھ کا حصہ نہیں سمجھتی. کام کرنے کے لیے, ترقی دینے کے لیے, پانی دینے کے لیے, کچرا صاف کرنے کے لیے, سڑکیں بنانے کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے لیے کراچی کے لیے کوئی چیز نہیں, ملازمتیں دینے کے لیے نہیں ہے. اس لیے جماعت اسلامی کراچی کا یہ مسئلہ اجاگر کر رہی ہے مسلسل, ہم عوام سے رابطہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم ہر ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ ہم پارٹی بنیں گے اور ہم عدالت کی مدد بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے, اس سے پہلے بارش کا بھی جو ہے اس وقت سیزن آنے والا ہے, اور کچرا کی گندگی کی صورتحال بھی ہے. ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ کام کیا جائے, ہم مطالبہ بھی کر رہے ہیں. اور عید الاضحیٰ کے بعد جماعت اسلامی حق دو کراچی کا ایک نیا مرحلہ شروع کرے گی, جس کا اعلان ہم نے الیکٹرک کے ہیڈ آفس پہ کیا تھا کہ اب ہمارا جو پڑاؤ ہوگا وہ سی ایم ہاؤس ہوگا, اور ہم سی ایم سے جا کر پوچھیں گے کہ کراچی کے جتنے مسائل ہیں, اگرچہ کچھ مسائل کا تعلق وفاق سے بھی ہے, لیکن وفاق کے اگر کام نہیں ہو رہے تو صوبائی حکومت اس پر کیا کام کر رہی ہے, اس نے کون سی آواز اٹھائی ہے, اس نے کیا جو ہے وہ اس کے لیے مطالبہ کیا ہے, اور کون سا جو ہے وہ کام کیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.